اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم وبعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال ابو ذر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب اہل الدثور بالاجور یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خصوصاً دولت والے دولت مند حضرات جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، یہ لوگ اجر و ثواب میں ہم سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور ہمارے پاس مال تو نہیں ہے کہ ہم صدقہ و خیرات کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا، اے ابو ذر، میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھاتا ہوں، ان کلمات کے ذریعے سے تم جو ہے ان سے سبقت کر جاؤ گے، ان سے آگے بڑھ جاؤ گے، اور وہ تو تمہارے درجے کو نہیں پہنچ پائیں گے الا یہ کہ جو آدمی تمہاری طرح عمل کر سکے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ تم جو ہے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ اللہ اکبر، 30 پر 3 بار اللہ اکبر، 30 پر 3 بار الحمدللہ، 30 پر 3 بار اللہ اکبر، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا کرو۔ باقاعدہ اس کا ثواب آپ نے اس طرح بتایا، غفرت لہ ذنوبہ ولو کانت مثل زبد البحر، کسی کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر، کف کے برابر بھی ہو تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں بتانا یہ ہے کہ خصوصی طور پر فرض نمازوں کے بعد یا نفل نمازوں کے بعد، سنتوں کے بعد جب بھی موقع ملے ذکر و اذکار میں وقت لگانا چاہیے، کہ نماز کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے ساتھ اللہ اکبر 1 بار، استغفر اللہ 3 بار، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد ومنک الجد۔ پھر اسی طریقے سے آیت الکرسی، پھر اس کے بعد ان تسبیحات میں مشغول ہو جانا چاہیے، سبحان اللہ 30 پر 3 بار، الحمدللہ 30 پر 3 بار، اللہ اکبر 30 پر 3 بار، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ابو داؤد کی اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فضیلت بیان کی کہ ہمارے گناہ، خاص کر کے چھوٹے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ جو ہیں سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو خصوصاً ایک روایت تو یہ ہوئی، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے فقراء مہاجرین میں جو فقراء تھے وہ غریب صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جیسے حضرت ابو ذر غفاری نے جو بیان کیا وہی بات انہوں نے بیان کی کہ ہم لوگ غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس مال اور دولت نہیں ہے، اور خاص کر اہل ثروت، مال والے دولت مند لوگ مال خرچ کر کے صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ رہا مسئلہ روزوں کا، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، اور جو ہے نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن دولت میں چونکہ وہ لوگ ہم سے آگے ہیں اس لیے وہ لوگ اجر و ثواب میں ہم سے آگے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ بات سن کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان کو بھی یہی نصیحت فرمائی جو ابو ذر غفاری کو آپ نے نصیحت فرمائی کہ تسبیحات کا اہتمام کرو، تسبیح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 بار جو ہے پڑھو، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا اہتمام کرو۔ صحابہ خوشی کے ساتھ گئے، فقراء مہاجرین عمل کرنے لگے۔ اتنے میں مالدار صحابہ کو اطلاع مل گئی یہ لوگ کچھ عمل کر رہے ہیں جس کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی بتائے ہیں، تو انہوں نے بھی معلوم کر لیا، پھر وہ لوگ بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیے۔ تو پھر غریب صحابہ اللہ کے نبی سے آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارے جو دولت مند ساتھی ہیں وہ لوگ بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اتنا فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء،
یہ اللہ کا خاص فضل ہے. یہ دولت جو بھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے. تو پھر بعض موقع پر اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے اعملوا ما شئتم، تم جتنا چاہے جو چاہے تم عمل کرتے جاؤ، فکل میسر لما خلق لہ، ہر آدمی کو وہی عمل اس کے لیے آسان ہوگا جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. تو الغرض صحابہ کرام کے اندر اس حدیث کی روشنی میں جو بات معلوم ہوئی، نیک کام میں کمپٹیشن، نیک کاموں میں آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، آخرت سنوارنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یہ نیکی کا جو جذبہ تھا، اسی وجہ سے صحابہ کرام دنیا کے مقابلے میں انہوں نے آخرت کو ترجیح دی، اور وہ لوگ جو ہیں دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، انشاءاللہ اللہ کے پاس بھی کامیاب ہوں گے. اس لیے کہ اللہ نے ان کو جو ٹائٹل سے نوازا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ خاص کر نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے، خواہشات اچھی چیز ہے. خاص کر عام طور پر ہم دیکھتے ہیں فرض نمازوں کے بعد مسجدوں میں خصوصاً کچھ لوگ سلام پھیرنے کے ساتھ فوراً باہر نکلنے میں جلدی کرتے ہیں. تو لہذا ایسے لوگوں کو چاہیے یہ تمام فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں کو پانے کی کوشش کریں، اطمینان سے بیٹھیں، باقاعدہ ان تمام اذکار سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے ہوئے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتیں پوری فرمائے اور ہماری حاجتوں کی تکمیل ہو. اس لیے یہ اذکار جو ہیں بہت اہم ہیں، مسنون اذکار ہیں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اذکار کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جلد بازی سے ہمیں پرہیز کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.